کے جنت میں ڈالا ہی نہیں جائے گا، نکالا کیا جائے گا؟ جنت میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس چیز کی طرف وہ کیوں آیا؟ کیوں نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود بھی کفر کیا؟ چونکہ اس نے نوح کی صحبت سے زیادہ، اپنے باپ کے ساتھ بیٹھنے سے زیادہ اپنے باپ کے غداروں کو ٹائم دیا۔ نتیجہ نگاہوں کے سامنے طوفان میں ڈوب گیا، زمین پر ڈوب گیا، قیامت میں جہنم میں ڈوب گیا۔ اس لیے دوستوں اپنی صحبت اور اپنی سنگت اچھی کریں۔ بات تقریر سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ نہیں آ رہی ہے؟ جی حضرت، جی حضرت۔ جب صحبت اچھی ہوگی، ساتھ بیٹھنے والے اچھے ہوں گے تو انہیں ہاتھ پاؤں جوڑ کے سمجھانا نہیں پڑے گا بیٹا شادیوں کے موقعوں پر ناچ نہیں کیے جاتے۔ انہیں خود سمجھ میں آ جائے گا کہ شادیوں کے موقعوں پر جس کی سنت ہے اسی کی بات کی جاتی ہے، حضور کی سنت ہے۔ اور جو کم ظرف یہ کہیں کہ جلسہ تو ڈی جے پہ ہوتا ہے، تو پلٹ کر اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ نہیں صاحب، آپ کی شادی میں اگر ڈی جے بجتا ہے تو آپ کے جنازے پر بھی ڈی جے بجنا چاہیے۔ آگے آگے ڈی جے بجتا رہے، پیچھے پیچھے جنازہ چلتا رہے۔ آپ کے 40ویں میں بھی قرآن کیوں پڑھتا ہے؟ کیوں مدرسے کے بچوں کو تلاش کر، مولویوں کو فون کر کر کے پریشان، مول صاحب 5 بچے بھیج دو، 10 بچے بھیج دو، 11 بچے بھیج دو۔ مول صاحب نہیں، چھٹی چل رہی ہے ابھی کوئی، ارے اللہ کا واسطہ بھیج دو یار۔ کیوں بھائی؟ ڈی جے بجا رہا، ڈی جے پیسہ خرچہ کر، وہ کھڑے ہیں بینڈ والے، لا تیرے گھر کے دروازے بجا۔ نہیں صاحب، ایک بات کہو، جب عمل لکھا جا رہا تھا، جب عمل لکھ رہے تھے فرشتے، تب تو ناچ رہا تھا اور ناچ کروا رہا تھا۔ اب فرشتوں نے عمل لکھنا بند کر دیا۔ اب ذرا قرآن پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو، قل صاحب قل اعوذ برب الناس پڑھ دو، تم فلانا پڑھو، درود شریف پڑھ دو، فلانا پڑھو۔ پھولوں کے فاتحے کے سارے مت بیٹھے رہنا، یاد رکھنا۔ کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، ہاں میں تھوڑا الگ ٹائپ کا مولوی ہوں، جنت کا سرٹیفکیٹ اور بورڈنگ پاس میرے پاس نہیں ہے صاحب جو میں آپ کو بانٹ کے چلا جاؤں۔ جس کے باپ کی جنت ہے نا سیدہ زہرا پاک کی، وہ رات کو روتی تھی، رات کو سجدے میں سر رکھ کر، صبح ہو جاتی تھی ان کی نمازیں پوری نہیں ہوتی تھی۔ بات سمجھ شریف میں آئی؟ سیدوں کے جد اعلیٰ مولا حسن ہے نا، جن کی ولادت مبارکہ پر حضور خود سیدہ کے گھر جایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حسن پاک، حسن بصری کہتے ہیں، سن لیجئے یہ بھی قصہ، بونس میں سنا رہا ہوں، تقریر پوری ہو گئی۔ ہاں، امام حسن بصری کہتے ہیں، امام حسن بصری بہت بڑے اللہ والے ہیں، اپنی صحبت سے کئیوں کو بدل دے وہ اللہ والا۔ ان کے مرید حبیب اجمی، صحبت کا اثر، پوری رات بولتا رہوں گا صحبت پر۔ مفتی اعظم راجستھان کا علمی فیضان میٹر ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ، یہ بھی صحبت کا اثر۔ جی صحبت چیز ہے، چیز ہے۔ حبیب اجمی ہفتہ اصولتے تھے پہلے، ہاں ایک دن وصول کے لائے گوشت، تو بیوی نے کہا کہ مسالہ بھی تو نہیں ہے، کہا بھی وصول لاتا ہوں، وہ بھی کہیں سے وصول لائے، وصول کے لے کے آئے، گوشت بنایا گیا، فقیر نے دروازے پر دستک دی، کہا بھئی کچھ کھانے کو دے دو، انہوں نے کہا کچھ ہے نہیں، کچھ نہیں ہے، فقیر چلا گیا۔ بیوی نے جب کھولا نا ڈھکنا تو وہ سارا گوشت خون بن گیا۔ ہوم منسٹر نے ڈانٹتے ہوئے کہا حبیب کب تک لوگوں کا خون چوس چوس کر کھانا کھلاؤ؟ دل پہ لگی، پوچھا اللہ والا کون؟ کہا حسن بصری کا دور ہے۔
بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. رابعہ بصریہ کا دور. ہماری ہم اسلامی رشتوں کی مائیں بہنیں سمجھتی ہیں کہ نماز پڑھنا صرف مردوں کا کام ہے. حضرت رابعہ 24 گھنٹے میں 1000 رکعت نماز پڑھتی تھی. سبحان اللہ. یہ ایک رکعت بھی نہ پڑھنے والی کس منہ سے جنت میں جائے گی؟ ہم تو گھر کا کام کر رہے تھے تو اللہ کا کام نہیں کرنا کچھ. آپ کو بچے نے پیشاب کر دیا ہے, وہ گھر کا چھینٹا لگ گیا ہے, یہ سب فرشتے نہیں سنیں گے, بہت ماریں گے, اللہ جانتا ہے, بہت ماریں گے. اللہ نے فرشتوں کو نہ مرد بنایا نہ عورت بنایا, اسی لیے جو فرشتہ مردوں کا حساب لے گا نا وہی تمہارا بھی لے گا. ہم نے تو آج تک نہیں پڑھا کہ مردوں کے لیے ملک الموت کوئی اور ہے اور عورتوں کے لیے ملک الموت کوئی اور ہے. آپ نے کہیں پڑھا ہو تو بتائیے گا. ہم نے تو ایک کے ملک الموت پڑھا ہے اور اسی کا سارا ڈپارٹمنٹ ہے. اس لیے یہ لولے لنگڑے بہانے مت ٹکایا کرو کہ شوہر سن لے گا, فرشتے نہیں سنیں گے. رابعہ چوتھی بیٹی تھی اپنے باپ کی, سانولی رنگ کی تھی, اسی لیے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا. اور اتنے غریب گھر کی تھی, اتنے غریب گھر کی کہ آپ جب پیدا ہوئی تو آپ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے بھی تیل نہیں تھا. جی, اور آپ کے والد اتنے شریف تھے, جب آپ کی ماں نے کہا کہ جاؤ پڑوسی سے تیل مانگ لاؤ, حضرت رابعہ کے والد نے یہ اپنے آپ سے وعدہ کر رکھا تھا اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا. خدا کی قسم, کیا لوگ تھے, نہیں مانگوں گا ہی نہیں. بیوی نے کہا جاؤ لے کے آؤ, وہ پڑوس کے دروازے پر گئے, یوں ہاتھ رکھا واپس چلے آئے. یوں ہاتھ رکھنے سے تو کوئی دروازہ کھولے گا نہیں, ایسے ہاتھ رکھا واپس چلے آئے اور کہا کہ پڑوسی, جھوٹ تو بولنا نہیں تھا, کہا پڑوسی نے دروازہ کھولا نہیں. یہ نہیں کہا میں نے کھٹکھٹایا تھا, یہ کہا پڑوسی نے دروازہ مانگا نہیں. بہت قصے ہیں, پھر کبھی اس پر سناؤں گا. لیکن صحبت سے جانوروں میں بھی تبدیلی آ جاتی. جی, مخدوم اشرف کی بلی صحبت کی وجہ سے ہوشیار ہوئی تھی. حضرت سید سراج الدین بخاری شاہ عالم, صحبت کی وجہ سے ان کا طوطا حافظ قرآن ہوا. یہ سب صحبت کا اثر ہے. غوث پاک کی چوکھٹ کا کتا صحبت کی وجہ سے شیر کو پھاڑنے کی جسارت کر پایا تھا. صحبت, اس لیے اپنی سنگت اچھی کیجیے. کریں گے انشاءاللہ. جی جی. شیخ سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بونس والا قصہ پھر کبھی سناؤں, ابھی بونس ختم. اب یہ سنا دیتا ہوں شارٹ اور بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت شیخ سری سختی, ہاں کیا کیا سناؤں کیا چھوڑوں, صحبت چیز ایسی ہے. سبحان اللہ. فضیل ابن عیاض کو صحبت نے بدل. اور یہ کون ہے آپ کہیں گے کن کے نام لے رہے ہیں؟ حبیب اجمیری, غوث پاک کے مشائخ میں آتے ہیں. غوث پاک کا شجرہ اٹھا کے پڑھیے, اس میں حبیب اجمی کا نام آیا, اس میں فضیل ابن عیاض کا نام آیا. ایک بات بتائیے, ہفتہ وصولی کرنے والا توبہ کر کے حبیب اجمی بن سکتا ہے, تو صحابہ والے توبہ کر کے اللہ والے کیوں نہیں بن سکتے؟ بن سکتے. ڈکیتی کرتے تھے فضیل ابن عیاض, آج خواجہ فضیل ابن عیاض. ابراہیم ادھم کے پیر ہیں, ابراہیم ابن ادھم کے پیر ہیں. اوہو, کل کا ڈاکو آج غوث پاک کے مشائخ میں اس کا نام. بشر حفی کون ہے؟ شراب کا ٹھیکہ لگاتے تھے, شراب. بشر ابن حارث الحافی, ابھی وضاح شف گیا تھا تو ان کی چوکٹ پر بھی حاضری کا شرف حاصل ہوا. حضرت بشر حافی ننگے پیر چلتے تھے, ننگے پیر چلتے تھے. کل شراب کا ٹھیکہ لگانے والا توبہ کر کے اللہ والا بنا, معلوم کہاں تک پہنچا؟ ننگے پیر چلتے تھے. کسی نے کہا ننگے پیر کیوں چلتے ہیں؟ کہا اللہ نے قرآن میں فرمایا نا, وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا, زمین کو ہم نے بچھونا بنایا. بادشاہ اگر کوئی کارپیٹ بچھاتا ہے تو تم اس پر چپل پہن کر نہیں چلتے, اللہ کی بچھائی ہوئی زمین پر چپل پہن کے کیوں چلو؟ جانے دو, باتیں بہت دور تک جائیں گی, لیکن یہ صحبت کا اثر ہے. صحبت کا فرمایا کیسے 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 میں چپل پہن کے چلوں, نہیں چلتا چپل پہن, نہیں چلتا. مجھے حیا آتی ہے اپنے اللہ پاک سے. معلوم ہے کیا منزل ملی؟ معلوم ہے؟ اللہ اکبر.
جب حضرت بشر حافی نے جب سے یہ کہہ کر کہ اللہ کا بچھایا ہوا یہ فرش ہے لہٰذا میں اس پر چپل پہن کر نہیں چلتا، حضرت بشر حافی نے جب سے چپل اتار کر چلنا پسند فرمایا، ان کی تاریخ میں لکھا ہے اس کے بعد سے کنڈیشن یہ ہوئی محترم کہ کوئی بھی جانور سڑک پر نجاست نہیں کرتا، بے شک کوئی بھی جانور سڑک پر گندگی نہیں کرتا تھا۔ ایک صاحب کے جانور نے سڑک پر گندگی کی تو انہوں نے کہا لگتا ہے بشر حافی انتقال کر گئے کیا؟ کیوں نہیں کرتا تھا گندگی؟ اللہ نے جانوروں کو بھی گویا کہ یہ فکر دے دی تھی، میرا ایک محبوب بندہ ننگے پیر روڈ پر چلتا ہے تو تم اس کے پاؤں میں نجاست مت لگانا، لہٰذا روڈ پر کوئی جانور کوئی چوپایا بھی گندگی نہیں کرتا تھا۔ یہ بشر حافی کی شان۔ لیکن کل کیا آج کیا، سمجھانا صرف اتنا ہے، جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ اچھی صحبت اختیار کرو تاکہ اچھی اچھی محفلیں منعقد ہوں۔ شادی ہمارے اور آپ کے لیے ایک عبادت ہے، اس کا مقصد نگاہوں کی حفاظت ہے، اس کا مقصد پاک دامنی ہے، اس کا مقصد اپنے خیال کو گندگی سے پاک کرنا ہے، اس کا مقصد آسان لب و لہجے میں کہوں دنیا کی ان گنت عورتوں سے توجہ ہٹا کر صرف ایک حلال کی طرف توجہ رکھنا، یہ نکاح کا خاص پیغام ہے۔ اللہ پاک ہونے والے دولہا کو ان کی دلہن سے خوب محبت عطا فرمائے، ایسی محبت دونوں میں دے جیسی یوسف و زلیخا میں عطا فرمائی تھی۔ آمین۔ اس مبارک محفل اور مسعود محفل کو سجانے میں جن لوگوں نے بھی محنتیں کی اللہ سب کی کاوشوں کو قبولیت کا شرف بخشے۔ بہت دیر تک آپ اس ٹھنڈک میں بیٹھے، آپ کا شکریہ۔ یار زندہ صحبت باقی، اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ ہے چشم، دو اشک ہی کافی ہیں اگر اثر کریں، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمد عبدہ ورسولہ، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم